علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عربی زبان کے آج کے سبق میں مکمل طور سے مراجعہ ہے تیسرے یونٹ کا، جیسا کہ مؤلف کا انداز ہے کہ ہر یونٹ میں تقریباً 4 یا 5 لیسن لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں یونٹ ختم کرنے سے پہلے ایک کمپلیٹ لیسن لاتے ہیں جس میں وہ سارے لیسنز کا مراجعہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے تیسرے یونٹ کا الوحدہ الثالثہ کا مراجعہ ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو 4 و 5 لیسن کو اختصار کے طور پر یہ دہرائیں گے ہمارے سامنے۔ تو اگر ہم نے محنت سے سارے لیسن پڑھے ہیں تو یہ لیسن ہم خود بخود حل کر سکتے ہیں۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق، مراجعہ یعنی دہرانا۔ ایسے ہی آپ یہاں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ راجع بعد 5 ایام، بعد 4 ایام، 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد آپ مراجعہ کریں۔ تو آپ ریسپشن پہ جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے کہتے ہیں مراجعہ یعنی آج گویا سے مراجعہ ہے، ڈاکٹر کی طرف رجوع ہے، نہ کہ نئے سرے سے آپ کو دوا لینی ہے۔ تو آج کے اس درس میں پہلا مشق ہے، اس لیے اس کی شروعات یہ تدریبات سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے آپ کو 4 و 5 سبق کا مراجعہ کرواتے ہیں۔ تو الف با سے لے کر کے انہوں نے یہاں تک صاد تک لکھا ہے، اور ٹک لگانے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے لیسن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے، سب اس کی تدریبات کو، تو گویا آپ کو کہتے ہیں کہ بار بار اس کو پڑھیں اور بار بار آپ اس پہ ٹک لگائیں۔ یہ آپ کے سامنے اگر پرنٹڈ کتاب ہو تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ بار بار پڑھ سکیں۔ ویسے تو بک مکمل طور سے آپ کے لیے سینڈ کر دی گئی ہے، جو کہ تقریباً 530 پیج کے آس پاس ہے۔ تو یہ گویا آپ کو کثرت سے ریڈنگ کرانے کی بات کرتے ہیں، کثرت سے ریڈنگ کیجیے اور اس کو سمجھیے۔ یہاں پر بھی التدریب الثانی جو ہے دوسرا مشق ہے، اس میں الف، واو اور یا، اور بتایا گیا تھا کہ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ مدہ یعنی دراز کرتے ہیں۔ ان حروف کے استعمال سے جب کلمے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ حروف مد اس وقت ہوں گے جب الف سے پہلے زبر ہو اور واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ حروف مدہ نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسری قسم آتی ہے حروف لین کی، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واو سے پہلے زبر بھی آ جاتا ہے اور یا سے پہلے پیش بھی آ جاتا ہے، تو وہاں حروف مدہ نہیں ہوں گے۔ تو حروف مدہ کے لیے جہاں آپ کو کھینچنا ہے وہاں آپ کے لیے شرط ہے کہ الف سے پہلے زبر کا استعمال ہو، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر کا۔ تو یہ تجوید کی بہت بیسک چیز ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی نالج لیے ہوں گے تجوید کا تو یہ آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اس تیسرے تدریب کے اندر بھی کہنا چاہتے ہیں کہ سین، دیکھیے سارا سین سے اور سواد سارا سے، سواد سے۔ تو ایسے ہی آپ کو اس لیسن میں، اس تدریب میں کیا کرنا ہے، سین اور سواد کے کلمات آپ لیسن سے نکال کر کے یہاں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ کتنے کلمے آپ کو ملتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو بہت سارے کلمات آپ کو مل جائیں گے جس میں سین اور سواد کا استعمال ہوا ہے۔ 5ویں مشق ہے، یہ بھی بہت مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ کہہ رہے ہیں ادخل الف لام علی الکلمہ ثم اقرأ، الف لام کو کلمے پر داخل کریں اور پھر پڑھیں۔ تو ہم نے بتایا کہ جب الف لام نہیں ہوتا، کوئی کلمہ بغیر الف لام کے ہوتا ہے تو اس پہ تنوین ہوتا ہے، حجرۃ شہر، لیکن جیسے ہی الف لام آپ داخل کرتے ہیں تو یہ تنوین صرف ضمہ سے بدل جاتی ہے، صرف آپ پیش پڑھ سکتے ہیں الحجرۃ۔ اب آپ الحجرۃ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دشمن ہے الف لام کا۔ الف لام اگر آپ داخل کر دیے تو پھر تنوین کبھی بھی نہیں آ سکتا کسی ناؤن پہ۔ تو حجرۃ الحجرۃ، حدیقۃ الحدیقۃ، مسجد المسجد، مکتب المکتب، اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، شہر الشہر، شارع الشارع، سوق السوق، طعام الطعام۔ تو
میننگ تو آپ سب کا جانتے ہیں انشاءاللہ، اس لیے میننگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قراءۃ، القراءۃ، مصباح، المصباح، حائط، الحائط، دیوار کے معنی میں مصباح لمپ، حمام، الحمام یعنی غسل خانہ، مدخل، المدخل، شرفۃ، بالکنی کے معنی میں، الشرفۃ، ستار، پردہ، الستار، ساعۃ یعنی ایک گھڑی، ایک گھنٹہ، الساعۃ، طابق، طابق یعنی الطابق، فلور کے معنی میں، دور کے معنی میں بھی استعمال، دوسرا ورڈ اس کے لیے دور ہوتا ہے۔ سقف، السقف۔ تو دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ حل کرا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں، اور ریویژن ایک طریقے سے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی آسان ہے۔ تدریب السادس، پہلا تو انہوں نے دے دیا سیارۃ الاولی، اب ایسے ہی السیارۃ الثانیہ، السیارۃ الثالثہ، اور اس کے بعد السیارۃ الرابعہ، السیارۃ الخامسہ، السادسہ، السابعہ، الثامنہ، التاسعہ، العاشرہ۔ تو یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں کہ کیسے ہم الاولی، الثانیہ، الثالثہ، الرابعہ، یہ آرڈرنگ نمبر ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں۔ اور یہ چونکہ فیمیل ہے تو ہم کہیں گے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں گاڑی، 10ویں کار۔ تو یہ بھی آسان ہی مشق تھا۔ یہاں آپ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار یہ اس طرح کی کوئی تمرین لا رہے ہیں، مشق کرا رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اکتب مضاد هذه الکلمات، ان کلمات کے آپ مضاد یعنی اپوزٹس، ضد، الٹے الفاظ لکھیے۔ کل مثال، جیسے مثال کے اندر مثال کیا ہے، صغیر، صغیر کا کبیر، اپوزٹ ورڈ جو کہ ہر زبان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ صغیر چھوٹا، کبیر بڑا، قریب قریب، اور بعید دور۔ تو مضاد، مضاد کے معنی اپوزٹ، اسی سے اینٹی بائیوٹک دوا کے لیے استعمال کرتے ہیں مضاد حیوی، مضاد حیوی یعنی اینٹی بائیوٹک آپ کو کوئی سیرپ دیتا ہے ڈاکٹر تو کہتا ہے یہ مضاد حیوی ہے۔ اس کے بعد اب فوق ہے تو فوق کے معنی اوپر، یہیں پر اس کا اپوزٹ دیا ہوا ہے تحت کے معنی نیچے، تو یہ جب تحت آئے گا تو آپ فوق کہہ سکتے ہیں۔ یمین یہیں پر ہے شمال، تو یہ دونوں کے اپوزٹ بن جائیں گے۔ صغیرتن، یہاں تو دیا ہوا صغیر کا کبیرن بنایا تو صغیرتن کا کبیرتن، کیونکہ یہ فیمیل ورڈ ہے تو آپ کو فیمیل ورڈ ہی بنانا پڑے گا اپوزٹ میں۔ ورا، ورا کے معنی پیچھے، تو اب اس کا اپوزٹ امام، سامنے، امام نہ کہ امام۔ شرق، شرق کے معنی پورب تو غرب، غرب کے معنی پشچم۔ یدخلو، داخل ہوتا ہے تو اس کا یخرجو، نکلتا ہے۔ یجلسو، بیٹھتا ہے تو اس کا یقومو، یا قاف واو میم۔ یصعدو، چڑھتا ہے تو اس کا ینزلو، اترتا ہے۔ مغادرہ، مغادرہ ڈپارچنگ یعنی ڈپارچر جانا، روانہ ہونا، مغادرہ، تو اس کا اپوزٹ وصول یعنی ارائیولنگ، آنا۔ تحبطو، تحبطو کے معنی آپ ایک لیسن میں پڑھ چکے تھے کہ تحبطو کے معنی اترنا۔ الطائرۃ تحبط، لینڈ کر رہی ہے، اس کا آتا ہے تقلع، تقلع کے معنی ہوتا ہے روانہ ہونا۔ الطائرۃ تقلع، طائرہ فلائٹ جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے، اور تحبط کے معنی لینڈ کر رہی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک نیا مشق، ایک نئی چیز ہم نے پڑھا کہ اپوزٹ پہلی باری لے کر کے اس کتاب میں آئے۔ باقی یہ تو بہت ہی ایزی ہونے والا ہے ہمارے لیے۔ اکتب المثنى والجمع كالمثال، مثنیٰ یعنی دو کی عدد اور
جمع بنائیے جیسے مثال میں ہے. مثال میں کیا ہے؟ مفرد ہے مدرس، تثنیہ یعنی 2 کی عدد ہے مدرسان، اور جمع ہے مدرسون. تو ہم نے بتایا تھا کہ تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون بڑھاتے ہیں کلمے میں، اور جمع بنانے کے لیے واو اور نون. تو اسی طریقے سے آپ یہ سب بنا سکتے ہیں. مضیف تو ہے یہ مفرد، مضیفان مضیفون، طیار طیاران طیارون، جزار جزاران جزارون، حمال حمالان حمالون. یہ 2 کلی اور بہت سارے کلی. تو یہ میل تھا مذکر، اور یہاں اسی طریقے سے مؤنث ہے. جدتن جدتانی جداتن، 1 دادی 2 دادیاں اور 2 سے زائد دادیاں. مساحتن ڈسٹر، 1 ڈسٹر. مساحتان مساحات. محطتن محطتانی محطات. مکتبتانی مکتبات. اشارتانی اشارات. تو بالکل یہی وزن ہے، اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ کیسے جمع مؤنث بنایا جاتا ہے. یہ آپ کے لیے ہے تدریب التاسع، جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ یہ دیں گے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اتنا تو آپ کو بتا چکے کہ اب آپ آخری حرکت کو خود بتا سکے. کہہ رہے ہیں اقرا پڑھیے، وشکل اور شکل دیجئے، آخر الکلمہ آخری کلمے کو، حالانکہ یہاں آخر الکلمہ رہے گا کیونکہ مفعول ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے. وشکل آخر الکلمہ، خا پہ زیر رہے گا. کلمۃ التی تحتہا خطن، جو انڈر لائن ہے جس کے نیچے خط ہے، اس کی آپ کو حرکت بتلانی ہے. تو یقطع بکر اللحم، بکر گوشت کاٹ رہا ہے. بالسکینی، کیونکہ با پری پوزیشن ہے تو بالسکینی، اور پری پوزیشن کا ہی استعمال ہوا ہے اس میں. یتناول بکر اللحم بالشوکۃ، یہ بھی فی المدخل اشیاء کثیرۃ. العصفور علی الشجرۃ. السوق بعید عن موقف السیارات. تو اتنا تو آپ کی پریکٹس اب تک کرا چکے ہیں پریپوزیشن کا کہ آپ خود بخود آپ لگا سکتے ہیں. اور یہ شروع میں چونکہ ہے تو یہ شروع میں اور الف لام لگ گیا تو تنوین تو آ نہیں سکتی، اس لیے صرف ضمہ. تو السوقن تو کہہ نہیں سکتے تھے، تو السوق بعید عن موقف السیارات. تو دیکھیں کتنی، اگر آپ صحیح سے پڑھ لے رہے ہیں اور حل کر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ایک لیول کہیں نہ کہیں آگے بڑھ چکے ہیں عربی زبان سیکھنے میں. محمد قریب من السوق، محمد مارکیٹ سے قریب. حجرۃ القراءۃ کبیرۃ، یہاں بھی چونکہ اضافت ہو گئی تو تنوین ختم ہو جائے گا، حجرۃ القراءۃ نہیں ہوگا، حجرۃ القراءۃ. بکر یمسک الکتاب، انہوں نے آلریڈی لگا دیا ہے اس پہ تنوین، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی ان سے بھی پروپرٹی کی غلطیاں. فی البیت حدیقۃ واسعۃ، گھر میں بہت ہی کشادہ باغ ہیں. اس کے بعد ہے کریں التدریب العاشر، 10ویں مشق کریں. این الدول العربیۃ، دول یہ دولہ کی جمع ہے، پلورل ہے. ایک کنٹری، دول بہت ساری کنٹریاں. تو عرب کنٹریاں کہاں ہیں؟ علی الخریطۃ، خریطہ پہلے ہی لیسن میں آیا ہے میپ پر. تو آپ نقشہ دیکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہاں پر ہے. تو یہ دیکھیے یہ مملکۃ العربیہ سعودیہ ہے، اس کے بعد جزائر ہے. تو یہ پورے جو عرب کنٹریز پورے 24 کنٹری ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 24 کنٹریوں میں سے 12 جو ہے ایشیا میں ہیں اور 12 ہی افریقہ کے اندر ہیں. تو یہ بہت دلچسپ ہے. چھوٹی چھوٹی کنٹریاں ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی مساحت کے ساتھ یعنی جگہ کے ساتھ سعودی عربیہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مصر ہیں. تو 12 کنٹری جو ہیں وہ ایشیا میں ہیں اور 12 ہی کنٹریاں افریقہ میں ہیں. جیسے مصر ہے، ماشاءاللہ مصر افریقہ کے اندر ہے. کسی مصری کو اگر آپ افریقی کہہ دیجئے تو شاید وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائے، حالانکہ وہ
افریقہ کے اندر ہے، تو وہ اپنے آپ کو عربی تو کہلانا پسند کرے گا، لیکن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسے افریقی کہا جائے۔ تو افریقہ کے اندر 12 کنٹریاں ہیں عرب کی، اور 12 کنٹریاں ہی ایشیا کے اندر ہیں، 24 کنٹریاں مکمل طور سے ہیں۔ التدریب الحادی عشر، 11واں مشق، خریطۃ العالم، ورلڈ کا میپ، دنیا کا نقشہ، الاقسام السیاسیہ، سیاسی ڈپارٹمنٹس، وطرق المواصلات، اور مواصلات کے راستے، یعنی پہنچنے کے مواصلات، یعنی کہا جاتا ہے آنے جانے کے راستے، چاہے وہ بائی ٹرین ہو، چاہے بائی ایئر ہو، چاہے بائی بس ہو۔ یہ اس طریقے سے آپ کوئی بھی میپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس طریقے سے بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ عربی میپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی اکتفا کرتے ہیں آج کے درس میں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر مکمل کریں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اسی طریقے سے عربی زبان کو آسان بنا دیں، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دین کو بھی بآسانی سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔